طاقت، جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ فوج، اسلحہ، دولت یا سیاسی اثر و رسوخ؟ لیکن ایک ایسی طاقت بھی ہے جو نہ توپ و اسلحہ سے جانی جاتی ہے، نہ معیشت کے اعداد و شمار سے ناپی جاتی ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو دلوں میں جگہ بناتی ہے، ذہنوں کو بدلتی ہے اور سرحدوں کو ملاتی ہے۔ دنیا اسے سافٹ پاور کہتی ہے۔ اب ذرا پاکستان کی طرف دیکھیے۔ ہم اکثر اپنی طاقت کو ریمیٹنسز کے تناظر میں ہی دیکھتے ہیں۔ 30 ارب ڈالر سالانہ جو بیرون ملک پاکستانی اپنے وطن بھیجتے ہیں، یہ ایک بڑا سہارا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہماری اصل طاقت صرف پیسہ نہیں ہے، بلکہ اصل طاقت وہ لاکھوں پاکستانی ہیں جو دنیا کے ہر کونے میں اپنی محنت اور صلاحیت اور اپنی ثقافت کے رنگوں کے ذریعے پاکستان کی اصل تصویر دکھا رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک ڈاکٹر جو لندن کے ہسپتال میں مریض کا علاج کر رہا ہے، وہ صرف اپنی پیشہ ورانہ مہارت نہیں دکھا رہا، بلکہ وہ پاکستان کو ایک نئی پہچان بھی دے رہا ہے۔ ایک پاکستانی انجینئر جو دبئی کے کسی بلند عمارت میں کام کرتا ہے، وہ صرف کنکریٹ اور سٹیل نہیں جوڑ رہا، بلکہ اپنی ملک کی ریپوٹیشن کو بھی جوڑ رہا ہے۔ ایک طالب علم جو سویڈن یا ناروے کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، وہ صرف ڈگری نہیں لے رہا، بلکہ ایک نیریٹو بھی بدل رہا ہے کہ پاکستان کے نوجوان قابلیت اور ذہانت میں کسی سے کم نہیں ہے۔ یہ طاقت بظاہر دکھائی نہیں دیتی، نہ اخباری سرخیوں میں اترتی ہے، نہ ٹاک شوز میں، لیکن یہ وہ طاقت ہے جو خاموشی سے پاکستان کی کہانی لکھ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس ویڈیو کو دی ان سین پاور سے شروع کر رہا ہوں، کیونکہ یہ وہ کہانی ہے جو اکثر پردے کے پیچھے رہ جاتی ہے، اور میں یہ بات کسی دور بیٹھے ناظر یا محض محقق کے طور پر نہیں کہہ رہا۔ میں خود ایک اوورسیز پاکستانی ہوں، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں کام کر چکا ہوں، آج رومانیہ میں کام کرتا ہوں، اور اس سفر کے دوران ترکی، بلغاریہ، سویڈن، ناروے، ڈنمارک اور یونان جیسے ممالک بھی دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ حقیقت دیکھی ہے کہ پاکستانی جہاں بھی جاتے ہیں وہاں ایک نئی کہانی لکھتے ہیں، کبھی اپنے کردار سے، کبھی اپنی محنت سے اور کبھی اپنی ثقافت کے ذریعے۔ تو آئیے اس سفر کی شروعات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیسے یہ سافٹ پاور پاکستان کی پہچان بدل رہی ہے۔ کیسے ہیں مائی کیورس فیلوز؟ میں ہوں معظم علوی اور آپ دیکھ رہے ہیں معظم انسائٹ۔ پاکستانی ڈائسپورا ایک ایسا سمندر ہے جو دنیا کے ہر کونے میں بکھرا ہوا ہے۔ اگر آپ نقشے پر انگلی پھیر کر دیکھیں تو مشرق وسطیٰ کے ریگستانوں سے لے کر یورپ کے برف پوش وادیوں تک، امریکہ کی مصروف شہروں سے لے کر ایشیا کی ابھرتی ہوئی معیشتوں تک، کہیں نہ کہیں آپ کو پاکستانی ملیں گے۔ اور بات صرف تعداد کی نہیں، بلکہ یہ بات ہے کردار اور اثر کی۔ آج دنیا میں اندازاً 1 کروڑ سے زائد پاکستانی بیرون ملک آباد ہیں۔ کچھ مزدور ہیں جو خلیجی ممالک کی معیشت کو اپنی محنت سے سہارا دیتے ہیں، تو کچھ سائنسدان ہیں جو یورپ اور امریکہ کی لیبارٹریز میں نئی ایجادات کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ کچھ بس ڈرائیورز ہیں جو لندن کی سڑکوں پر اپنے پہیوں سے شہروں کو رواں رکھے ہوئے ہیں، اور کچھ وزراء اور ممبران پارلیمنٹ ہیں جو برطانیہ اور کینیڈا جیسے ممالک میں سیاسی فیصلوں کا حصہ ہیں۔ یہ ڈائیورسٹی ہی پاکستانی فٹ پرنٹس کی اصل طاقت ہے۔ یاد کیجئے جب برطانیہ کی سیاست میں صادق خان جیسے پاکستانی نژاد شخص لندن کے میئر منتخب ہوئے، تو یہ صرف ایک شخص کی کامیابی نہیں تھی، یہ پاکستان کے نیریٹو کی کامیابی ہوتی ہے۔ جب امریکہ کی یونیورسٹیز میں پاکستانی پروفیسرز عالمی تحقیق کی قیادت کرتے ہیں جو ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ پاکستانی ذہانت اور علم میں کسی سے پیچھے نہیں، جب ناروے یا سویڈن کی پارلیمنٹ میں کوئی پاکستانی نژاد نمائندہ بیٹھتا ہے تو وہ صرف اپنی کمیونٹی کی آواز نہیں بنتا، وہ پاکستان کی ساکھ کو بھی بلند کرتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ فٹ پرنٹ دیکھا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں کام کرتے ہوئے میں نے مزدوروں کو ریگستان کی دھوپ میں پسینہ بہاتے دیکھا جو اپنا سرمایہ پاکستان بھیجتے ہیں۔ سعودی عرب میں میں نے پاکستانی انجینئرز کو میگا پروجیکٹس پر کام کرتے ہوئے دیکھا۔ رومانیہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستانی نوجوان
छोटे छोटे बिजनेसेस से लेकर IT कंपनियों तक एक नई दुनिया बना रहे हैं और तुर्की, बुल्गारिया, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, यूनान जैसे ममालिक में पाकिस्तानियों ने न सिर्फ रोज़गार बनाया बल्कि अपनी सकाफ़त और अखलाकियात के ज़रिए एहतराम भी जीता। ये फुटप्रिंट हमें एक और हकीकत भी सिखाता है कि पाकिस्तानी जहाँ भी जाते हैं वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं जीते बल्कि पाकिस्तान को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। इनके लहजे में, इनके काम में, इनके खानों में, इनकी तहजीब में पाकिस्तान बोलता है। ये फुटप्रिंट हमें एक और हकीकत भी सिखाता है कि पाकिस्तानी जहाँ भी जाते हैं वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं जीते बल्कि पाकिस्तान को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। इनके लहजे में, इनके काम में, इनके खानों में, इनकी तहजीब में पाकिस्तान बोलता है। इसी फुटप्रिंट ने पाकिस्तान को एक मुनफरिद पोजीशन दी है क्योंकि ये लोग सिर्फ तारकीन वतन नहीं, ये कल्चरल एम्बेसडर्स भी हैं। ये वो गैर सियासी सफ़ीर हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और ये रिप्रेजेंटेशन कभी किसी जंग या तनाज़े से नहीं बल्कि मेहनत, इखलाक और सकाफ़त के ज़रिए होती है। और मैंने ये हकीकत करीब से देखी है। सऊदी अरब में काम के दौरान ये देखा कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स और बिजनेसमैन मेगा प्रोजेक्ट्स में शिरकतदार हैं। रोमानिया में जहां मैं आज मौजूद हूं, पाकिस्तानी नौजवान छोटे छोटे बिजनेसेस से लेकर IT कंपनियां तक चला रहे हैं। ये बिज़नेस सिर्फ उनका ज़ाती सहारा नहीं बल्कि रोमानिया की मकामी मईशत में भी एक मुस्बत किरदार है। तुर्की और बुल्गारिया में पाकिस्तानी बिजनेसमैनों ने ट्रेड नेटवर्क्स बनाए हैं जो पाकिस्तान और यूरोप को जोड़ते हैं। ये सब एक बड़ी कामयाबी की तरफ इशारा करते हैं। माशी ताकत सिर्फ इस डॉलर में नहीं जो घर भेजा जाता है बल्कि इस असर में भी है जो ये बिजनेसेस और सरमायाकारी क्रिएट करते हैं। जब कोई पाकिस्तानी बिजनेसमैन अपने मुल्क के बारे में मुस्बत बात करता है तो वो एक अनऑफिशियल लॉबिस्ट की तरह काम करता है। वो अपनी क्रेडिबिलिटी के ज़रिए पाकिस्तान के लिए गुडविल पैदा करता है। ये है असल सॉफ्ट पावर की मईशती शक्ल। ये वो खामोश लेकिन ज़बरदस्त ताकत है जो पाकिस्तान को दुनिया के बिज़नेस नक्शे पर नुमायां कर रही है। लिहाजा अगली बार जब हम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सिर्फ रेमिटेंसेस भेजने वाला कहें तो याद रखें कि वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया के हर कोने में एक नया पाकिस्तान खड़ा किया है। पाकिस्तानी बिजनेस, पाकिस्तानी मेहनत और पाकिस्तानी काबिलियत का पाकिस्तान। दुनिया की तारीख़ हमें एक बात ज़रूर सिखाती है कि हमेशा बड़े सफारतकार ही ताल्लुकात नहीं बनाते। कई बार आम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वो पुल तमीर करते हैं जो हुकूमतें और इदारे कभी नहीं बना पाती, और पाकिस्तानी डायस्पोरा ने ये किरदार दुनिया भर में निभाया है। जब कभी पाकिस्तान पर मुश्किल वक़्त आया, चाहे ज़लज़ले की तबाहकारियाँ हों या सैलाब की आफत, सबसे पहले बैरून मुल्क पाकिस्तानी ही उठ खड़े हुए। लंदन से चंदा आया, दुबई से इमदाद जमा हुई, अमेरिका और यूरोप से पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ ने घंटों नहीं बल्कि दिन रात मेहनत करके अपने मुल्क के लिए वसाइल इकट्ठे किए। ये सिर्फ चैरिटी नहीं थी, पाकिस्तान के साथ एक जज्बाती रिश्ता था जो सरहदों के बावजूद टूटा नहीं। इसी तरह मकामी सतह पर भी ये पाकिस्तानी ब्रिज बिल्डर्स बने। सोचिए, जब नॉर्वे में कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी इंटर कल्चरल फेस्टिवल करती है तो वो सिर्फ म्यूज़िक और खाने का प्रोग्राम नहीं होता, वो असल में एक नैरेटिव चेंज होता है। वहाँ आने वाला नॉर्वेजियन देखता है कि पाकिस्तानी सिर्फ मज़दूर या तारिक वतन नहीं बल्कि एक ज़िंदा, मेहमान नवाज और तख्लीकी कौम है। जब अमेरिका या कनाडा की पाकिस्तानी तंजीमें स्कॉलरशिप प्रोग्राम करती हैं तो वो न सिर्फ अपनी कम्युनिटी बल्कि मकामी सोसाइटी के साथ भी पुल बना रही होती हैं। मैंने अपने सफ़र में यह भी करीब से देखा। रोमानिया में पाकिस्तानी तलबा जब अपनी सकाफ़त मुतारिफ़ कराते हैं तो मकामी लोग हैरान रह जाते हैं कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत मुल्क है। तुर्की और यूनान में पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ ने खैराती इदारे कायम किए हैं जो मकामी लोगों की मदद करते हैं, और जब आप किसी कौम की मुश्किल में उसके साथ खड़े होते हैं तो आपकी तस्वीर हमेशा मुस्बत बनती है। ये सब वो ग्रास रूट्स डिप्लोमेसी है जो अक्सर सरकारी सफारतकार भी नहीं कर पाते, क्योंकि ये ताल्लुकात दिल से बनते हैं बग़ैर किसी सियासी एजेंडे के। एक पाकिस्तानी डॉक्टर
جب کسی غیر ملکی مریض کو مفت علاج دیتا ہے تو وہ پاکستان کی ایک ایسی تصویر دکھاتا ہے جسے کوئی میڈیا نیگیٹو سرخی سے نہیں مٹا سکتا۔ ایک پاکستانی بزنس مین جب اپنے نان پاکستانی پارٹنر کے ساتھ ٹرسٹ پر مبنی بزنس کرتا ہے تو وہ بھی ایک سفارتکار ہے۔ وہ اعتماد کے ذریعے تعلقات مضبوط کرتا ہے۔ ہمیں یہاں سمجھنا ہوگا کہ پاکستانی ڈائسپورا صرف پردیسی نہیں بلکہ ان آفیشیل ڈپلومیٹس ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر پاکستان اور دنیا کے درمیان ایک پل بنا رہے ہیں۔ ان کے کام چھوٹے لگتے ہیں مگر ان کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ پل، یہی سافٹ پاور کی اصل طاقت ہے اور یہی پاکستان کی وہ تصویر ہے جو دنیا کے دلوں میں جگہ بناتی ہے۔ اگر آج کی دنیا کو ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو وہ لفظ ہوگا ڈیجیٹل ورلڈ یا گلوبل ولیج۔ آج ایک ٹویٹ حکومتیں ہلا سکتی ہیں، ایک ویڈیو کروڑوں لوگوں کے خیالات بدل سکتی ہے اور ایک پوسٹ سے نیریٹو بن سکتا ہے اور ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ ایسے دور میں پاکستانی ڈائسپورا نے اپنی آواز کو محض کمیونٹی ہالز یا کلچرل ایونٹ تک محدود نہیں رکھا، ان کی یہ آواز ڈیجیٹل دنیا میں بھی گونجی ہے۔ اب ذرا دیکھیے، یوٹیوب پر پاکستانی نجات بلاگرز، ٹک ٹاک پر انفلوئنسرز، انسٹاگرام پر فوڈ و ٹریول کریٹرز، یہ سب صرف اپنی ذاتی کہانیاں نہیں سناتے بلکہ یہ پاکستان کی تصویر کو بھی دکھاتے ہیں۔ ایک فوڈ بلاگر جب پاکستانی کھانے کو پیش کرتا ہے تو وہ دراصل سافٹ پاور کا سفیر ہے۔ ایک پاکستانی ولاگر جب اپنی زندگی کی جدوجہد شیئر کرتا ہے تو وہ دنیا کو بتاتا ہے کہ پاکستانی صرف خبروں کے وکٹم نہیں بلکہ کامیابی کے کریٹر ہیں۔ ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی پاکستانی ڈائسپورا نے اپنا نام بنایا ہے۔ سلیکون ویلی سے لے کر یورپ کے سٹارٹ اپس تک پاکستانی نجات انٹرپرینیورز نے اپنے آئیڈیاز سے نئی کمپنیاں کھڑی کی ہیں۔ انہوں نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے بھی نئے مواقع پیدا کیے۔ کئی پاکستانی نجات ماہرین نے اپنی ساکھ استعمال کر کے پاکستانی سٹارٹ اپس میں سرمایہ کاری کی اور ان کے لیے گلوبل نیٹ ورکس کھولے، اور ان سب کا اثر صرف معاشی نہیں بلکہ نیریٹو لیول کا بھی ہے۔ جب کوئی پاکستانی انفلوئنسر دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کی وادیاں کتنی حسین ہیں یا یہاں کے لوگ کتنے مہمان نواز ہیں تو وہ ایک نئی تصویر بنا رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی پاکستانی نوجوان جو سویڈن یا ناروے میں پڑھا رہا ہے اپنے تجربات سوشل میڈیا پر شیئر کرتا ہے تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھ ہزاروں غیر ملکی ناظرین کے ذہنوں میں بھی ایک مثبت نقش چھوڑتا ہے۔ میں نے خود بھی یہ چیز دیکھی ہے۔ رومانیہ میں پاکستانی طلباء جب اپنی یونیورسٹی لائف یا کلچرل ایکٹیویٹیز کو سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں تو مقامی لوگ اکثر حیران رہ جاتے ہیں کہ پاکستان اتنا ماڈرن اور کنیکٹڈ ہے۔ ترکی اور بلغاریہ میں پاکستانی انفلوئنسرز نے اپنی آواز سے نہ صرف اپنی کمیونٹی کو جوڑا ہے بلکہ مقامی سوسائٹی کو بھی اپنے قریب کیا ہے۔ یہ ہے ڈیجیٹل ڈائسپورا کا کمال۔ یہ لوگ شاید لاکھوں میل دور ہیں مگر ان کی آواز چند سیکنڈز میں پوری دنیا تک پہنچ جاتی ہے، اور یہی وہ طاقت ہے جو آج کے دور میں سافٹ پاور کو ملٹی پلائی کر دیتی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے۔ اگر ہم اپنی ڈائسپورا کے اس ڈیجیٹل اثر کو سپورٹ کریں، ایمپلیفائی کریں تو ہم اپنی سافٹ امیج کو کئی گنا زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا پاکستانی ڈائسپورا کی یہ طاقت بس ایک اتفاقی کہانی ہے یا پھر یہ پاکستان کے مستقبل کی سب سے بڑی ضمانت بھی بن سکتی ہے؟ دیکھا جائے تو یہ صرف ایک آغاز ہے۔ ٹیکنالوجی تیزی سے بدل رہی ہے، دنیا زیادہ کنیکٹڈ ہو رہی ہے، اور نیشنز کی طاقت اب صرف فوج یا معیشت سے نہیں بلکہ بیانیے یعنی نیریٹو سے بھی ناپی جاتی ہے۔ اس دور میں پاکستانی ڈائسپورا کا کردار اور بھی بڑھنے والا ہے۔ ذرا سوچیں، کل کو پاکستانی نجات سائنسدان کوئی نئی ایجاد کرتا ہے، پاکستانی نجات فنکار آسکر یا نوبل انعام جیتتا ہے، یا پاکستانی انفلوئنسر دنیا بھر میں پاکستانی ٹرینڈ کرواتا ہے۔ یہ سب وہ پل ہیں جو پاکستان کو نئے رنگ میں دکھاتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اگر پاکستان خود اپنے ڈائسپورا کے ساتھ
انسٹیٹیوشنل تعلقات مضبوط نہیں بناتا۔ تو ہم صرف ریمیٹنسز کو ہی سب کچھ سمجھتے رہیں تو ہم سافٹ پاور کے اس سمندر کو کبھی نیریٹو بنا کر نہیں دیکھیں گے۔ ضرورت ہے ریکگنائزیشن کی، ضرورت ہے ڈائیلاگ کی، اور ضرورت ہے سپورٹ کی۔ یہاں میں ذاتی طور پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں خود ایک اوورسیز پاکستانی ہوں۔ میں نے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں کام کیا ہے، رومانیہ میں مقیم ہوں، ترکی، بلغاریہ، سویڈن، ناروے، ڈنمارک اور یونان جیسے ممالک کو قریب سے دیکھا ہے، اور جہاں بھی گیا ہوں وہاں یہ بات شدت سے محسوس کی ہے کہ پاکستانی کمیونٹی صرف روزگار نہیں کماتی بلکہ پاکستان کی شناخت کو بھی ساتھ لے کر چلتی ہے، کبھی کھانے کے ذائقے کے ذریعے، کبھی اپنی محنت سے، کبھی دوستوں اور تعلقات کے ذریعے۔ یہ احساس میرے لیے ذاتی طور پر بھی بہت بڑا ہے، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع صرف ایک تجزیہ نہیں بلکہ میرا اپنا تجربہ بھی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے آگے کیا؟ آگے کا سفر پاکستانی ڈائسپورا کو پاکستان کے ساتھ زیادہ انسٹیٹیوشنل سپورٹ چاہیے، انہیں کلچرل ایمبیسڈرشپ کے ذریعے مواقع ملنے چاہیے، ان کے بنائے ہوئے بیانیوں کو امپلیفائی کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے ان آفیشیل یٹ بٹ موسٹ افیکٹو ڈپلومیٹس ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ سب طاقت ایک منظم حکمت عملی کے تحت استعمال ہوں، اگر حکومت، میڈیا اور عوام مل کر اس ڈائسپورا کو وہ مقام دیں جس کے وہ مستحق ہیں، تو آنے والے سالوں میں پاکستان صرف ایک نیوز ہیڈ لائن نہیں بن کر رہے گا بلکہ ایک گلوبل نیریٹو بھی بنے گا۔ پاکستان کی سافٹ پاور کا مستقبل پاکستانی ڈائسپورا سے جڑا ہوا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو سرحدوں کو جوڑتی ہے اور آنے والی نسلوں کو ایک نئے پاکستان کا عکس دکھا سکتی ہے۔ اور میرا یہ پیغام آپ سب سننے والوں کے لیے بھی ہے۔ آئیے اس طاقت کو پہچانیں، اس پر فخر کریں اور اسے وہ مقام دیں جو پاکستان کو دنیا کے نقشے پر ایک مثبت اور روشن طاقتور ملک کے طور پر دکھا سکے۔